بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی الحمدللہ ہم نے الف سے لے کر ضا تک کمپلیٹ کر لیا، جس کے اندر ہمارے لائٹ لیٹر مکمل ہو گئے، حروف صوفیر کمپلیٹ ہو گئے، حروف مستعلیہ کے 5 لیٹرز ہو گئے اور حروف نطعیہ کے 3 مکمل ہو گئے، حروف شفوی کا 1 ہوا ہے، ہونٹوں سے نکلنے والے حروف کا 1 ہوا ہے۔ سین کی نشانی مکمل ہو گئی، شین کی نشانی مکمل ہو گئی، صاد کے بارے میں جو نوٹ تھا، کبھی یہ حروف مستعلیہ اینڈ حروف صفیر دونوں میں سے ہے، یہ بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا۔ ہاف شیپ ہم نے یاد رکھنی ہے، جن لیٹرز کے ان لیٹرز کے بارے میں بات ہو گئی، جن لیٹرز کو ہم نے کمپلیٹ ذہن میں رکھنا ہے ان کے بارے میں بھی بات ہو گئی، اور وہ کون سے کمپلیٹ لیٹرز ہیں جن کے صرف سیم ہی شیپ ہیں، یعنی کہ اور سٹائل لکھنے کا قرآن مجید میں نہیں آئے گا، ان کے بارے میں بھی بات ہو گئی۔ الف تا ظا۔ آج ہمارا نیکسٹ لیسن ہے، اور ان جو کہ دونوں آپس میں بہنے ہیں، عین اینڈ غائن۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے، عین کو سمجھنے کے لیے ہم ہا کا سہارا لیں گے، ہا کا، اور غائن کو سمجھنے کے لیے ہم خا کا سہارا لیں گے۔ تو ہا اور خا کا مخرج اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو یہ بات بآسانی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم نے ہا کو پڑھایا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ مڈل آف دا تھروٹ، مڈل تھروٹ سے یہ نکلتی ہے ہا، ہا مڈل تھروٹ سے نکلتی ہے، یعنی کہ گلے کے ہم 3 حصے کریں گے، ایک حصہ منہ کی طرف، ایک حصہ سینے کی طرف، اور ایک حصہ درمیان والا جو ہوگا وہاں سے ہا نکلتا ہے، ہا۔ یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر زبان ختم ہو رہی ہے، یہاں زبان ختم ہو رہی ہے، یہ حصہ چھوڑ کر اس حصے پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ہا کے لیے ہم نے جو اگزامپل دی تھی بچے کو، یعنی کہ ٹھنڈے سانس کی دی تھی، اس سے پہلے، یہ بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بچے کو بتائیں گے، بیٹا یہ ہے عین۔ جی بیٹا پھر سے بولو، عین، گڈ جاب، عین۔ یا تو وہ عین پڑھ رہا ہوگا، کیونکہ جب ہم لکھیں گے نا تو لکھنے میں یہ عین ہی آتا ہے، الف کا ساؤنڈ نا، لیکن ہم اسے کہیں گے کہ آپ نے اے کا جو ساؤنڈ ہے، یا اے والی جو جہاں سے اے نکلتا ہے یا حمزہ نکلتا ہے وہاں سے نکالنا، اس کو عین۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ہا کی ایگزامپل دے دیں، 1-2 مرتبہ پڑھانے کے بعد ہا کی ایگزامپل دیں گے تو بچے کو بات سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس لیٹر کو نکالنا کہاں سے۔ تو ہا کے لیے ہم نے ایگزامپل بچے کو دی تھی، ایک تو یہ مثال دی تھی کہ ٹھنڈا سانس نکالے، پھر نکالے ٹھنڈا سانس، سانس کو ناک سے کھینچ کر منہ سے چھوڑیں بنا آواز کے، پھر سانس کو ناک سے کھینچیں منہ سے چھوڑیں۔ بیٹا اس جگہ سے عین نے نکلنا ہے، جس جگہ سے آپ اس سانس کو نکال رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو بچہ اس کو آٹومیٹکلی ذہن میں رکھ لے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے دوسری جو ایگزامپل دی تھی وہ دی تھی
سردیوں میں اس کی جیسے ہم دھواں نکالتے ہیں منہ سے آٹومیٹکلی نکل رہا ہوتا ہے، تو مطلب آپ کو کہنے کا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ہا کے بارے میں اس کو ٹچ دے دیں، اور ٹچ کی جو بنیاد ہوگی، ٹچ کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہم نے اس جگہ سے آئین کو نکلوانا ہے، اور بچے کو ہا کے بارے میں اگر مکمل معلوم ہو جائے گا تو اس کو وہ جگہ دوبارہ سے یاد آ جائے گی جس جگہ سے ہم نے آئین کو نکلوانا ہے۔ پھر ہم کہیں گے جی یہ کلر بتائیں، یہ کلر کون سا ہو؟ کہے گا جی کلر اس کا پرپل ہے۔ چلیں جی اب ہم اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں، تھوڑی سی اس کی مشق کروانی پڑے گی، جیسے غوط کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا مشق کروانی پڑے گی، اسی طریقے سے آئین پہ بھی تھوڑی سی مشق کروانی پڑتی ہے ہر حال میں۔ جی بیٹا، آئین، آئین، گڈ جاب، آئین، 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 ہونٹ اوپر سے نیچے کھولیں، آئین، گڈ جاب۔ اگر وہ بھینس کو سمجھتا ہے، بھینس کی اس نے آواز سنی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جیسے بھینس کہتی ہے آ، جو اس کا بولنے کا جو سٹائل ہوتا ہے، ہینگنے کا تو نہیں کہیں گے، بولنے کا جو، جب گائے بولتی ہے تو اس کا ایک آواز ایسے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ایگزامپل بھی ان کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے اوپر طوطری زبان میں اسی طریقے سے آ آ آ آ آ آ آ آ آ، یہ طوطری زبان والا ورڈ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے، اس سے اس کو بہت مدد ملے گی۔ بیٹا مڈل تھراٹ ذہن میں رکھیں اور بولیں آ آ آ۔ اگر اس کے والدین میں سے کوئی ساتھ بیٹھا تو آپ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، آ آ آ، اس طریقے سے آئین، آئین، اتنی بات۔ زیادہ تر بچے آئین کے ساؤنڈ میں حمزہ پڑھتے ہیں، اگر آپ نے آئین کو یہاں پر کلیئر نہ کیا تو حمزہ زبر آئین زبر تو کیا ہوگا؟ میننگ میں بگاڑ آئے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ علیم بذات الصدور، علیم کی جگہ علیم اگر اس نے پڑھ دیا تو میننگ چینج ہو جائے گا۔ ویسے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو اگر حمزہ پڑھیں گے تو اللہ پاک دلوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے، دردناک، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا۔ تو ایک ہے سینوں کا حال جاننا، اور ایک ہے سینوں کو حال تو کیا جاننا، اس کو تکلیف دینا، تو میننگ میں بگاڑ آئے گا، نماز فوراً ٹوٹ جائے گی۔ جب آپ آگے ساؤنڈز میں جائیں گے، چاہے وہ حرکت کا ساؤنڈ ہو، چاہے وہ نون تنوین کا ساؤنڈ ہو، وہاں پر آپ کو پریشانی ہوگی، تو میننگ چینج ہوگا اس کا۔ ساری زندگی جب تک وہ پڑھتا رہے گا اور آگے پڑھاتا رہے گا قیامت تک، تو اس کا گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھتا رہے گا۔ تو اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے کہ نہ تو یہ حمزہ ہے اور نہ یہ عین ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ آ جائیں اس طرف، یہاں پہ اس سے بولیں ہا، ہا، وہ بولے گا ہا۔ بیٹا یہ مائنڈ میں رکھنا کہ ہا آپ کہاں سے نکال رہے ہیں، پھر آپ نیچے آئیں گے عین، بولو بیٹا عین، عین، آ آ، 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 عین، اسے آپ پریکٹس کروائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ پر یا کسی چیز پر ریکارڈنگ ضرور اس کی سینڈ کریں گے، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عین کی ریکارڈنگ آپ نے ضرور سینڈ کرنی ہے، یا عین کے علاوہ وہ لیٹر جس کو ادا کرنے میں اسے مشکل پیش آ رہی ہے، اس کی ریکارڈنگ آپ نے لازمی سینڈ کرنی ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس سے ہوگا کیا، اگر آپ نے 20-25 مرتبہ پڑھ کے ریکارڈنگ اس کو اگر آپ نے سینڈ کر دی ہے تو وہ اس ریکارڈنگ کو سن کے رٹا لگا لے گا بآسانی سے۔ اس کے بعد
یہاں پہ آئیں، ہم نے اس کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے اس کا بھی ہاف شیپ ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی وہ سوال نہیں کرے گا، اگر ہاف شیپ ذہن میں رکھتے ہیں یہ تو حمزہ بن جائے گا، جب حمزہ پہ پہنچیں گے نا پھر وہ بچہ سوال کرے گا کہ یہ تو حمزہ کی طرح ہے، لیکن ابھی آپ بس اتنے اس کو کہیں بیٹا آپ نے اس کا بھی ہاف شیپ ذہن میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا سکپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کچھ اگزامپل مزید اس کے لیے آسان کرتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم یہاں لکھتے ہیں علی، 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 بیٹا بولو علی، لکھیں گے تو ایک کے ساتھ ساؤنڈ عین کا، علی، ٹھیک ہے۔ عمارہ، 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 اسی طریقے سے عاجز، 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 لکھیں گے ڈبل اے کے ساتھ بولیں گے عاجز۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اردو میں لکھتے ہیں، جیسے عفیفہ، 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 اسی طریقے سے علوم، 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 ہم بیسیکلی ہم اس کو عین کا مخرج سکھا رہے ہیں، اردو میں سکھا لیں یا عربی میں سکھا لیں، علوم، علوم۔ عاشرہ، عاشر یا عاشر، عاشرہ۔ عالیہ، عالیہ، اسی طریقے سے عمار، عمار، اسی طریقے سے عامر، عامر، اسی طریقے سے عزت، عزت، عمان، عمان، عمان۔ یہ ہم ویو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کو عین کا مخرج یاد ہو جائے، چونکہ یہ مشکل مخرج ہے، جتنی مثالیں آپ لے آئیں گے کم ہے۔ عنوان، بیٹا بولو عنوان، وہ عنوان کہنے کی کوشش، عنوان، عنوان، ٹھیک ہے۔ اس کے اسی طرح عیاں، عیال کہہ لیں، عیال، تو ایسے توتلی زبان میں اس کو استعمال کروائیں، تو اس سے ہوگا کیا، سن کے بچہ وہ یاد کرے گا، جتنا زیادہ آپ اس کو سنانے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ وہ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرے گا، جتنا زیادہ وہ سنے گا اتنی جلدی یہ کنسیپٹ اس کا بآسانی کلیئر ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے کولر ڈرا کے اندر آپ آئیں گے، اس کو آپ ہاف شیپ یاد کروائیں گے، جب دیکھیں بیٹا یہ ہے کمپلیٹ شیپ، یہ آئین کا کمپلیٹ شیپ ہے، اور یہ دیکھیں یہ آئین کا ہاف شیپ ہے۔ ابھی وہ آپ کے ساتھ اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ حمزہ سے ملتا جلتا ہے، تو جب حمزہ پہ پہنچے گا پھر وہ اعتراض کرے گا۔ دیکھو بیٹا یہ آئین کمپلیٹ ہے، یہ آئین اس کا کٹنگ والا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے ہاف شیپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ہاف شیپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ایسے، ٹھیک ہے۔ ویسے آئین کے 4 شیپ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ویسے آئین کے بھی 4 شیپ ہیں، غین کے بھی 4 شیپ ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ صرف اس کو کٹنگ سمجھانی ہے، شیپس کی بات ہم آگے کریں گے۔ یہ آئین آپ نے ہاف یاد رکھنا ہے، اتنی بات جب آپ نے اس بچے کو سمجھا دی تو امید ہے اس کو آئین کلیئر ہو جائے گی، لیکن ہا کا سہارا لے کے مخرج کی طرف اس کا دماغ لے آئیں۔ لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے 4 سال کا ہے، اس کو تو مخرج کی بات سمجھ نہیں آئے گی نا، اس کو رٹا سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 سال اور 6 سال، 7 سال، 8 سال کے لیے یکساں میں باتیں کر رہا ہوں، چھوٹے بچے کو صرف رٹا کام دیتا ہے، اس کو آپ سمجھائیں گے تا یہاں سے نکلتی ہے تو اس کے والدین انگلی لگائیں گے، دیکھو بیٹا یہاں پہ آپ یہ ٹپ ٹنگے یہاں پہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مشکل لیٹرز جیسے حا مشکل ہے، خا مشکل ہے، عین مشکل ہے، ان کا ہم رٹا لگوائیں گے، جتنا زیادہ بولیں گے، جتنا زیادہ بولیں گے، جتنا زیادہ بولیں گے وہ سنتا چلا جائے گا، اور سن کر وہ یاد کرتا چلا جائے گا بآسانی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی عین کی بات، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ لیٹر کی طرف۔